السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 184 سے پڑھیں گے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر جہاں 105 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اکتوبر کی آج 21 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وآخرون، کچھ اور لوگ ہیں، مرجونا، جو مؤخر کیے گئے، لامر اللہ، اللہ کے حکم کے لیے یا اللہ کے حکم پر، اما يعذبهم، یا تو ان کو اللہ سزا دے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ ان پہ شفقت رحم فرمائیں گے، یعنی توبہ قبول فرما لیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، ضرارا وکفرا، نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کی بنیاد پر، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور گھات کے طور پر اس شخص کے لیے جو جنگ کی جس نے اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی مورچے کے طور پر، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اس واقعے سے پہلے جنہوں نے اللہ سے رسول سے جنگ جاری رکھی ہے، ان کے لیے بطور گھات اور مورچہ، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور وہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر اچھائی کا، بھلائی کا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی شہادت دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی محترم آپ اس مسجد میں بالکل نہ جائیں، نہ کھڑے ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر پہلے دن سے، احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ وہاں جائیں، قیام کریں اور کھڑے ہوں۔ فیہ رجال، وہاں اس بستی کے رہنے والے لوگ ایسے ہیں، یحبون ان یتطہرون، وہ محبت رکھتے ہیں کہ وہ بہت پاک بازی اختیار کریں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔
افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری، اور اس کی خوشنودی کی بنیاد پہ رکھی گئی، خیر کیا وہ اچھی ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے علی شفا جرف، ایسے تودے کھوکھلے کی کنارے پر، ہار جو گرنے والا ہے، ایسا تودا جو کھوکھلا ہو اور اس کے کنارے پر بنیاد رکھی جائے، فن ہار بھی، بس اس کو لے گرا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتے ظلم کرنے والی قوم کو۔ حضرات، آپ اللہ کی توفیق سے اللہ کی مقدس کتاب پڑھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ یہ توفیق عطا فرما دے۔ اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بے توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی شفقت، مہربانی، توفیق اور اس کے کرم و فضل سے یہ توفیق مل سکتی ہے۔ آج کے سبق میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے تو رہ گئے، لیکن انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، اور یہ شامل نہیں ہو سکے، اور پھر انہوں نے کوئی جھوٹ بول کر، معذرت کر کے رسول پاک کو راضی کرنے کے لیے قسمیں بھی نہیں اٹھائیں، اتنا جھوٹ بولا۔ اصل میں یہ اشارہ ہے ان صحابہ کرام کے متعلق جو کسی شرعی عذر کے بغیر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ ان میں سر فہرست 3 صحابہ کرام ہیں جن کے آگے تفصیل آ رہی ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام لیا، ان 3 کی بھی، یعنی ان 3 پر بھی توبہ قبول فرما لی گئی ہے جو پیچھے رہ گئے۔ حدیث شریف میں ان کی تفصیل ہے، حضرت کعب بن مالک تھے، اور ہلال بن امیہ تھے، مرارہ بن ربیع تھے، یہ 3 صحابہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ سچ بولا، کوئی عذر نہیں تھا، ویسے غفلت ہو گئی، پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ان کی بات آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی تفصیل حدیث شریف میں ہے باقاعدہ، اور قرآن مجید میں بھی آپ انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت کعب بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس گھوڑا بھی تھا، سامان بھی تھا، کوئی معذرت بھی عذر بھی نہیں تھا، میں تندرست تھا، جوان تھا، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بس میں پیچھے مل جاؤں گا۔ وہ دن گزر جاتا تو اگلے دن کہتے میں پھر مل جاؤں گا، حتیٰ کہ پتہ چلا کہ قافلہ تو علی طول غزوہ تبوک تک پہنچ گیا، اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرے باقی ساتھی جو ہیں کہ وہ اپنے طور پر ان کا کیا مسئلہ ہے۔ پھر یہ کہنے لگے کہ چلو میں جب واپسی پہ پہنچ جاتے تو میں پھر پہنچ جاؤں گا، لیکن چونکہ وہاں اتنا زمانہ نہیں گزرا اور لڑائی نہیں ہوئی اور انہوں نے معذرت کر لی، مطلب یہ ہے کہ رسول پاک کو انہوں نے باقاعدہ جزیہ دینا اور ایک خچر کا تحفہ دینا، چادر کا تحفہ دینا، یہ بات قبول کر کے لڑائی نہیں ہوئی۔ جب وہاں سے نکلے تو وہ کا سفر بڑا کٹھن، شدت کی گرمی، اور صحابہ کرام میں اکثر جو تعداد ہے وہ پیدل ہے، اور تقریباً 800 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے مدینہ منورہ سے تبوک کا۔ آج بھی جو لوگ تو دمام اور تبوک وغیرہ جاتے ہیں، جن کا عزیز و قارب ہے، ان کو علم ہے، میرا بھی چھوٹا بھائی کسی دور میں تبوک میں رہا ہے، تو یہ فاصلہ بند ہے جس دور میں میں مدینہ میں سے پڑھتا تھا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جب قافلہ واپس آ گیا تو حضرت کعب بیان فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں مفصل تفصیل کے ساتھ ان کا بیان بھی ہے اور رودات بھی ہے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ میں بھی معذرت کر لیتا ہوں، کچھ چکر چلا کے ادھر ادھر کی بات کر کے، پھر میرے ایمان نے مجھے مجبور کیا کہ کعب اگر تو جھوٹ بول کر یا کوئی ایسی معذرت کر کے، عذر پیش کر کے نبی کریم کو تو راضی کر لے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے ساری بات وحی سے بتا دی پھر کیا کرے گا؟ لہذا میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں رسول پاک کے ساتھ بالکل سچ بولوں گا اور اپنی بات پیش کروں گا۔ جب رسول کریم تشریف لائے، مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، اور عذر پیش کرنے والے جس طرح معذرت کرنے والے اور عذر پیش کرنے منافقین دوسرے تیسرے بھی لوگ آ رہے ہیں، تو جب حضرت کعب آئے
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ناراضی کے انداز میں آپ تھوڑا سا مسکرائے اور دے کر کہنے لگے کعب کیا مسئلہ تھا تیرا؟ تو جناب کعب نے پھر اپنی تفصیل بیان کی، اللہ کے رسول علیہ کوئی ارتداد نہیں تھا، نفاق نہیں تھا، کفر نہیں تھا، کوئی میرا عذر بھی نہیں تھا، میرے پاس گھوڑا تھا، پیسے تھے، سامان تھا، ویسے غفلت ہو گئی ہے، کوئی میرا سری عذر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا اتنی بات تیری ٹھیک ہے لیکن تیرا فیصلہ اللہ کرے گا، اور آپ نے اٹھا دیا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اتنی شدت کے ساتھ آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس کے ساتھ کلام نہ کرے، اور یہ سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب ہی کوئی نہ دے۔ اس کا مطلب ہے استاد اور شیخ اور رہنما تدیبی کارروائی کر سکتا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا تو لوگ جھڑ گئے، کہنے لگے یار تم نے کیوں ایسے کیا ہے، تم معذرت کر لینی چاہیے تھی۔ میں نے کہا میں نے سچ بولا ہے، اللہ میری مدد کرے گا، میں نہیں کچھ بھی کرتا۔ پھر پوچھا وہ میرا اور بھی ساتھی ہے کہ جس نے اس طرح کی معذرت کی ہو؟ تو پھر انہیں پتہ چلا کہ دو بیلی اور ہیں، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ یہ جوان تھے، وہ نسبتاً زیادہ عمر کے تھے، صحابہ تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ قطع کلامی کا فرمان جاری کر دیا، ان سے کوئی نہ سلام کرے، نہ لین دین کرے، نہ سلام کا جواب دے۔ یہ فیصلہ جب ہو گیا تو حضرت کعب فرماتے میں مسجد میں آتا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کوئی میرے ساتھ نہ بولتا، نہ سلام، نہ جواب، کچھ نہ ہوتا، حتیٰ کہ میں رسول کریم تشریف فرما ہوتے ان کے پاس ہی میں نماز پڑھتا، جس طرح نفل پڑھتے ہیں یا سنتے پڑھتے ہیں، تو میں نے نظریں چرا کے دیکھتا کہ رسول پاک میری طرف دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو کئی دفعہ رسالت ماں مجھے دیکھ رہے ہوتے، میری اور آپ کی جب نظریں ملتی تو آپ نظریں لٹا لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں پھیر لیتے، پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی۔ ابو قتادہ میرا کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا، میرا اس کے ساتھ بڑا پیار تھا، اور وہ باغ کا مالک تھا، امیر آدمی تھے، ان کا کھجوروں کا باغ تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں، چونکہ اس وقت باغات کی دیواریں ہوتی ہیں ان کو فصیل بولتے ہیں، تو میں اس باغ کی فصیل دیوار پھلان کے نا اپنے بھائی کے باغ میں گیا، اور اس نے میں نے سلام کیا، جواب نہ دیا۔ میں نے بھی اس سے کہا یار آپ کو پتہ ہے میں احب اللہ و رسولہ، اللہ سے بھی میں پیار کرتا ہوں، رسول پاک سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواب دیا مجھے کوئی پتہ نہیں تو پیار کرتا ہے یہ نہیں کرتا، ہمیں فرمان یہ کہ ہم نے تیرے سے بات ہی نہیں کرنی، میں اتنا جانتا ہوں بس مجھے نہیں پتہ۔ کہتے پھر بڑی تکلیف ہوئی، میں وہاں سے آ گیا چپ کر کے۔ 50 دن گزر گئے تھے، اللہ اکبر۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا کہ ان سے کہو کہ اپنی بیویوں سے تعلقات ختم کر دیں۔ میں جوان آدمی تھا تو میں نے درخواست کی کہ طلاق دینی ہے، اور پھر میں نہیں طلاق نہیں دینی، صرف تو ہمارا جو ازدواجی تعلق ہے وہ توڑنا ہے۔ میں چونکہ جوان آدمی تھا میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے والدین گھر چلی جاؤ، تو باقی سے ابھی وہ عمر رسیدہ بھی تھے اور وہ ان کے سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، وہ مسجد میں نہیں جاتے، میں مسجد میں جاتا تھا۔ لیکن اتنے زمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرما لی، اور میں اپنے گھر کی چھت پہ تھا جب یہ آیتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 بندوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اس صحابی نے جب یہ رسول پاک نے فرمان جاری کیا تو ایک نے دوڑ لگائی مجھے خوشخبری دینے کے لیے، ایک نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر، صلا پہاڑ کا نام ہے، تم نے کہا کعب خوش ہو جا، تیری اللہ نے توبہ قبول کر کے قرآن کی آیتیں نازل کر دی۔ جو مجھے خوشخبری دینے کے لیے میں اتنا خوش ہوا، میں نے انہیں اپنا جوڑا اتار کے بطور تحفہ دیا، میں کس سے کپڑا لے کر باندھا۔ تو اب میں جب مسجد میں آیا، اللہ اکبر، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول پاک تشریف فرما ہے، انصار بھی، مہاجرین بھی، مسجد بھری ہوئی ہے۔ تو رسول کریم نے مجھے فرمایا کعب ابشر یا کعب، کعب اس دن کے لیے خوش ہو جا، بخیر یوم منذ ولدت کا امو کا، اے کعب جس دن سے تیری ماں نے جنم دیا ہے اس دن سے لے کر آج تک کا دن
جو آج کا دن ہے اس سے زیادہ مبارک تیری زندگی میں نہیں ہے جس دن اللہ نے تیری توبہ کو قرآن کے اندر ذکر کیا۔ ابشر بخیر یومن، اس سے بہتر دوم تیری زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علی الثلاثۃ الذین خلفوا کا حوالہ دے کر یہ ہے وہ اشارہ جو آج کا سب ہم پڑھ رہے ہیں، وآخرون مرجون لامر اللہ، یہ وہ ایک طبقہ ہے، کچھ اور لوگ ہیں جس طرح کے منافقین تھے، جس طرح اسی طرح عبادت کرنے والے تھے، کچھ دو نمبری کرنے والے تھے، تو فرمایا کچھ یہ لوگ ہیں جن کو مؤخر کیا گیا یعنی فیصلے سے اللہ کے فرمان کے لیے۔ دو شکلیں تھیں، اما یعذبہم، یا اللہ ان کو سزا عذاب دے گا، او یتوب علیہم، مہربانی فرما کے توبہ قبول فرما لے گا۔ تو یہ تھے وہ جن کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی، اور ان کا ذکر تفصیلات بڑی لمبی داستان ہے۔ اس علاقے کے اس دور کے بادشاہ نے، ہرقل نے، رومی حکومت کے، انہوں نے خط لکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں بازار میں جاتا باقاعدہ، لیکن انگلیاں کر کے نہ کہتے یہ ہے وہ، یہ وہ جا رہا ہے، کوئی میرے سے سلام نہ کرتا، صحابہ کرام مسلمان جو لوگ ہیں، منافقوں کی بات نہیں۔ تو اس کا خط آیا میرے نام، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیرے رہنما نے، تیرے رسول نے تیرے سے ناراضگی اظہار کر لی ہے، تیرے سے علیحدگی کر لی ہے، لہذا آپ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ کو نیشنلٹی بھی دیں گے، اور آپ کے لیے جو اسباب ہے سارے مہیا کریں۔ جس طرح آج لوگ اپنا وطن چھوڑ کر نیشنلٹی کے اصول کے لیے کوئی برطانیہ جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی آسٹریلیا جاتا ہے، کوئی کسی اور ملک میں، اور جس کی وہاں نیشنلٹی مل جاتی ہے وہ پھر خوش ہو کے ٹکرے مارتا ہے، پٹھیاں چھالاں تے دیگاں پک دیاں، کیا بات ہے، شکر ہے دارالکفر دی سند مل گئی۔ فرمانے لگے یہ میری اس سے بڑی آزمائش ہے، یہ پہلی آزمائش تو ہے ہی، یہ خط آنا اور اس دعوت پہ جانا یہ میرے لیے اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس ساری تفصیل حدیث صحیح بخاری کے اندر مفصل موجود ہے، جس کو میں نے اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انہوں نے وہ خط جو ہے اس کو تنور میں گرا کے اس کو جلا کے راہ کر دیا، کہنے لگے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر یہاں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پھر مہربانی فرمائی تو توبہ قبول فرما لی، یہ اشارہ ہے ان کا۔ اب اگلی جو بات شروع ہو رہی ہے، مسجد کے نام پر آج بھی لوگ مسجدیں بناتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنائیت کے لیے نہیں، جو گھر بنائے گا اس کا گھر اللہ جنت میں بنائے گا۔ مسجد قباء، رسول پاک جب ہجرت فرما کے مدینے گئے تو قباء بستی تھی، جس طرح شہر سے قریب جس طرح محلہ کہا جا سکتا ہے، چھوٹی ساری بستی تھی قباء۔ تو مسجد قباء اسی نام پر ہے، بستی کے نام پر، وہاں رسول کریم نے مسجد بنائی، اور وہ ظاہر تقوی کی بنیاد پر آج بھی ابن ماجہ حدیث کی کتب الستہ میں حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کے حوالے کی بات سند حدیث لکھی ہوئی ہے، تختی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر بیان ہے رسالت بان فرمایا کوئی شخص اس مسجد میں آ کے دو نفل پڑھے، نماز پڑھے، فرض پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ کتنے پیسے لگتے ہیں عمرے پہ؟ لاکھوں روپے لگتے ہیں، تو وہاں جا کے دو نفل پڑھ لو تو عمرہ قبول۔ سند ہے رسول پاک نے فرمایا اس کو قبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور ماشاءاللہ رسالت ماں بھی ہفتے میں باقاعدہ جایا کرتے، رسول پاک وہاں جا کر نفل پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسجد کے منافقین نے، مدینے کے لوگوں نے اس مسجد کی رونق کو، اس مسجد کی شان کو، اس مسجد کی اہمیت کو کمزور کرنے کے لیے تھوڑے فاصلے بعد مسجد بنائی۔ اس مسجد کی بات ہو رہی، اور غور فرمائیں اگرچہ مسجد بھی بنائی جائے لیکن اس کی اغراض و مقاصد یہ ہوں، جس طرح ہمارے ہیں وہ بابیاں دا منہ بند کر چھڑنا جی، وہ فلانے نو جناب اسی پھکی دینی ہے جی، دی حد کوئی نہیں، فلانے دی منجی ٹھوک دیتی ہے جی، یہ اصطلاحات نے، یہ ہم بڑے شوق کے ساتھ بولتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ پر غور فرمائیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اللہ اکبر، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی کیا غرض تھی؟ ضرارن، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، وکفرن، کفر کی بنیاد پر، نفاق اور کفر اندر، اس کی بنیاد پر، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان تفریق، جھگڑا، فساد، ٹولیاں بنانے کے لیے،
وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، رسول پاک سے لڑائیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے مورچے کے طور پر مسجد بنائی ہے۔ اس کا وہ استعمال کیا جائے جس طرح مورچے کا کیا جائے، گھات میں بیٹھ کر نشانہ کسی کو مارنا ہو۔ کتنے مقاصد بیان فرمائے؟ نقصان دینے کے لیے، اور کفر کی بنیاد پر، نفاق کی بنیاد پر، اور اہل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے، ان کے لیے گویا کہ گھات ہے، مورچے کے طور پر جب مسجد انہوں نے بنائی۔ توجہ کریں جی۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، یہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے سفر کے دوران یہ آیتیں نازل فرمائی تھی، تو سرکار نے فرما دیا وہ یہ کریں گے، وہ یہ کریں گے، وہ ایسے ہوگا۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور وہ قسمیں اٹھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، اصل میں غزوہ تبوک سے پہلے یہ مسجد بن گئی تھی، اور یہ اس طرح نہیں مسجد جس طرح لینٹر ہوتا ہمارے وہ کھگیاں دی مسجد یہ وہ کھڑا کیا ہوتا سودا۔ انہوں نے درخواست کی تھی اللہ رسول سے نماز پڑھا جو تاکہ نماز دا مسجد دا افتتاح ہو جائے، اللہ نے منع کر دیا تھا۔ اللہ نے سونے مسجد ہے ہی نہیں تو تسی اتنے نماز بھی نہیں پڑھنی تو نماز پڑھانی ہے، تو آپ نے فرمایا چلو سفر تبوک کے سفر کے بعد انشاءاللہ ہم آئیں گے پھر دیکھیں گے۔ اللہ نے پھر قرآن نازل کر کے ساری تفصیل بتا دی، یہ مسجد نہیں، یہ ڈیرہ ہے، یہ فلاں فلاں، یہ ساری باتیں۔ ارشاد واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ کہتے ہیں ہمارا ارادہ ہے وہ کمزور بندے باجی جڑے ماڑے بندے نے، ضعیف بندے نے مسیتے نہیں جا سکتے تو وہ اتنے نماز پڑھ لین کرن گے۔ اللہ نے فرمایا سونے سارا جھوٹ ہے، ان کی غرض یہ ہے، مقابلہ ہے، نقصان پہنچانا ہے، تفریق ڈالنا ہے، اور یہ مورچے کے طور پر انہوں نے ڈیرہ بنایا ہے کافروں کے لیے، آپ وہاں نہ جائیں۔ لا تقم فی ابدا، ان جملہ کبھی آپ وہاں نہ کھڑے ہوں جا کر، پتہ دی مسیتوں روک دے ہو ہوں دے لکھ کے لایا لوگ کہتے فلان فلان مسیتیں نہ بڑھے۔ اندازہ فرمائیں ان کی غرض کیا ہے؟ تفریق بین المومنین۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، تفریق بین المومنین کا سب سے بڑا جرم ہے، اور جتنا اس چیز نے امت کو نقصان پہنچایا ہے، امت کی وحدت کو جتنا پارا پارا ایسی شخصیات، ایسے لوگوں، ایسے اماموں، ایسی قوموں نے جو کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ لکھ کے لایا تھا کہتے کوئی شاید نہ فلانی فلانی آوے، فلان بندہ دے مسیدے نہ آوے۔ اللہ نے رسول پاک سے منع کر دیا، اس میں آپ نے کھڑا بھی نہیں جا کے ہونا۔ پھر اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے رسول پاک سے اینو جلا دیو، پھر رسول پاک کی قیادت میں اس بنی مسجد نو ٹایا بھی تو جلایا بھی۔ وجہ اللہ نے فرمایا مسجد ہے ہی نہیں، یہ ان مقاصد کے لیے انہوں نے منافقین نے کھڑا کیا ڈیرہ، لہذا ان فرق کر دیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، البتہ وہ جو پہلے دن جس کی تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے مسجد قباء، احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حق رکھتی ہے مسجد آپ وہاں جائیں، وہاں قیام کریں، وہاں نماز پڑھیں۔ یہ تو بنیادی غلط ہے، یہ تو تفریق بین المومنین، ارشاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، یہ تو اس مقصد کے لیے ہے۔ لہذا فیہ رجال، اس میں لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، کہ جو پسند کرتے ہیں ہم پاک رہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ بہت بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو آیت ہے غور فرمائیں ذرا، جاگ دے ہو نا، اتھے ہیں نا سارے، قباء بستی کے رہنے والے اہل ایمان کی اللہ نے تعریف کی ہے، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں۔ اس پر کچھ فقہاء نے، علماء نے ایک تفریق کے طور پر یعنی ڈیوائیڈ کر کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پہلے روڑے استعمال کرتے، ڈھیلے استعمال کرتے، پھر پانی استعمال کرتے، اور انہوں نے یہ بیان کر دیا ہے فضیلت حاصل کرنی ہو تو پہلے ڈھیلے پھر پانی۔ اسی بنیاد پر تسی دیکھو کچھ مساجد والے لائن لگی ہوئی انہوں نے ہاتھ تمبا پڑیا، روڑا کے رکھا تو کھلوتے ہیں۔ میں کوڑا کھٹک بھی پڑھاتا رہا ہوں، سبحان اللہ کو نا، دیوبند کا بہت بڑا مدرسہ ہے، اور مولانا سمیع الحق کے والد صاحب اس وقت زندہ تھے، عبداللہ کو ان کا نام تھا، بہت بڑے بزرگ تھے وہ۔ تو وہاں دیوبند مسلک کے اس دور میں، یہ 1980 کی بات ہے، 600 طالب علم کھانا کھانے والے تھے اس دور میں، 600 طلبہ، وہ میں بڑی کلاس کو پڑھاتا رہا ہوں، سبحان اللہ کو۔ وہ جو ہوتا نہیں ہے جس کو کہتے ہیں دورہ کبرا تے دورہ صغرا،
یعنی حدیث کی کتابوں کو جب پڑھا تو اس کا نام رکھا ہے دورہ کبرا تو دورہ سغرا۔ دورہ کبرا میں 110 لوگ تھے، پٹھان سارے پگاں لے وہ بزرگ تھے، میں اس طرح نہیں سمجھتا اس طرح سا میں سارے تھوڑی تو وہ بزرگ تھے، چیٹیاں داڑیاں دے پگاں دے سسٹم سارا دگا روڑا ڈوڑا اخرا ہے ساری ٹیم اسی طرح تے سغرا لے بھی 90 لوگ لالا لالا اتنے پی سارا مینو منڈا سمجھ کے تے بھابی سمجھ گا کہ اتنے ڈوتا کہ کھوچے برباد کریں گے تے بے توفیق اللہ سبحانہ وتعالی میں فی لغت العربیت الفصیحہ فصل کتاب شروع کر دیتا، پہلے 2 منٹ سبق ہی نہیں دیتا نا، پھر سارے مفتی تے علماء سارے تماشا دیکھیں، اس طرح وہ حال بنا ہوا ہے، برآمدے بنے ہوئے ہیں اور وہاں سٹیج لگا ہوا ہے، سپیکر لگا ہوا ہے تے کھوچے پگاں والے بزرگ کے بیٹھے نے تے علامہ صاحب پڑھا رہے ہیں، سب تو چھوٹے۔ 1 گھنٹہ جلے فرمان جاری ہویا تو وہ ختم ہو گئے سارے، بیٹھے کی کریے وہ نمی مصیبت پہ گئی مغروں کی لائیے بابی نے۔ ایک اٹھیا کتب بڑی پاگل کو سوال پوچھا، میں کہ اجلس اسکت یا ولد، اور میں کہ بچہ چپ کر بہ جا، تے بزرگ چٹی داڑھی کالی سمجھ آ دی وہ غریب چپ کر بہ، اس سب تو بڑا آسان سی جیسے سوال کرنے تھا، وہ فارغ ہو گیا۔ یہ ہوں پٹن مفتی سارے بھیجا ان کی علاج کریے، یہ فارغ ہو گیا۔ حوالہ صرف میں یہ دینا تھا، میں سویرے جلے ویکھیا تے لائن لگی، جنوں ویکھے وہ روڑا پڑیا تے تمبا پھڑ کلو، اے گل نہیں۔ اب اگر کوئی یہ مسئلہ جو بیان کرنا تھا یہ ہے کہ اگر فضیلت والی بات یہ ہے کہ پہلے ڈھیلا استعمال کیا جائے پھر پانی، یہ بات نہیں۔ صحابہ کرام سے رسول پاک نے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے کی کر دے ہو، انہوں نے کہ یا رسول اللہ سی پانی سے طہارت کرتے ہیں، وہ تے روڑیاں دا ذکر نہیں ہے۔ تے اے اج بھی کنے لوگاں مسیتاں جو تے روڑے رکھے نے تے گٹر بند ہوئے ہوندے، وہ تمبا پھڑ کے تے روڑا تے سسٹم شروع کیتا ہوندا۔ قرآن حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے ٹھنڈے دل کے وچ۔ گٹر بند کرنا اللہ نے فرمان نہیں جاری کیتا، گٹر تے کھول لین تو سبحان اللہ کے ساکھنا سمجھ آ جائے آگ چھڈیا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کیا وہ پہلے دن سی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اللہ کی خوشنودی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، وہ اچھی اور بہتر مسجد؟ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ، وہ جس کی بنیاد، اصل میں الفاظ پر غور، جرف کا معنی ہوتا ہے کھوکھلا تودا، تودا ہوتا ہے کہ پانی کی وہ ڈا جس کو بولتے لگی ہو اور اوپر وہ اس کا کنارہ ہو لیکن بنیاد کوئی نہ ہو، کھوکھلا تودا ہو اور وہ گرنے والا ہو بالکل۔ فنہار بہ فی نار، اس کی مثال اللہ نے دی ہے جو بنیاد رکھتا ہے عمارت کی ایسے تودے پر جو کھوکھلا بھی ہو، پانی کے کنارے پر ہو، گرنے والا ہو، وہ عمارت سرے چڑھے دی۔ فرمایا بیان ہی اسی طرح جس بندے کے ایمان کی بنیاد کفر پر ہے، نفاق پر ہے، وہ اسی طرح جس طرح وہ ایسا کھوکھلا تودا ہے، جس طرح وہ گرتا ہے، اس کفر اور نفاق والا بندہ اس کو گر کے اس تودے کو اللہ تو جہنم میں لے جاتا ہے۔ فنہار بہ فی نار جہنم، اور جنہوں نے اپنے سارے پروگرام کی بنیاد ہی کفر پر نفاق پر رکھی ہوئی ہے، پاویں مسیت دا نام لو تے پاویں جہاد دا نام لو تے پاویں جڑے اصلاح بین الناس دا نام لو، وہ تنظیمیں جس طرح بنی ہیں نا وہ لوگ عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے، وہ سارا جہنم کا کوڑا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو قوم جو ہے ظلم کرنے والے کفر سے ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، فہم دقیق کے ذریعے کتاب اللہ کو سنیں، سمجھیں، غور کریں تاکہ مسائل بھی حل ہوں اور مقصد بھی پتہ چل جائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وآخرون، کچھ اور ہیں ان کے علاوہ، مرجونا جو مؤخر رکھے گئے یعنی فیصلہ نہیں ہوا ان کا، لامر اللہ، اللہ کے حکم کے لیے، اما یعذبہم، یا تو پھر اللہ ان کو سزا دے گا، واما یتوب علیہم، یا اللہ ان پہ مہربانی فرما کے توبہ قبول فرما لے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد، اتخذوا مسجدا ضرارا، اس کا نام ہی مسجد ضرار ہے، تکلیف دینے والی مسجد، وکفرا، اور کفر کی کفرم و تفریقاً، کفر کی بنیاد پر، و تفریقاً بین المومنین، مومنوں کے درمیان ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے،
وہ بنائی، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، لڑائیاں لڑیں، ان کے لیے ایک ہاتھ اور مورچے کے طور پر اس مسجد کو بنایا۔ وَلَيَحْلِفُنَّ، ارشاد ہوتا ہے ضرور قسمیں اٹھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر صرف اچھائی اور بھلائی کا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی شہادت دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کو فرمان جاری کر دیا آپ وہاں کھڑے نہ ہوں، وہاں نہ جائیں۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد، وہ مسجد قباء ہے۔ من اول، پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر جس کو بنایا گیا۔ احق ان تقوم فی، وہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ فیہ رجال، وہاں لوگ ہیں جو نمازی، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، یا تطہروا، کہ بہت پاک رہیں، یعنی اپنی طہارت کا نظام خوبصورت بنائیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ محبت کرتے ہیں پاک رہنے والوں سے۔ یہاں ایک اشکال نہ رہ جائے، اگر کوئی ڈیلے استعمال کرتا ہے تو اس کی پوری طہارت ہے، کوئی ابہام نہیں۔ اگر یہ کہتا ہے کہ میں ڈیلے استعمال کر کے پانی استعمال کروں گا تو فضیلت ہے گی، یہ مسئلہ نہیں۔ ڈائریکٹ بھی تم پانی استعمال کر کے اپنے جسم کو صاف کر سکتے ہو۔ ہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ مسئلہ ہے کہ ڈائریکٹ گندگی کے ساتھ میرا ہاتھ لت پت نہ ہو تو ٹیشو موجود ہے، روڑے نہ گٹر بند ہوتا ہے، ٹیشو نال نہیں ہوتا۔ ٹیشو ایک کپڑے کی نسبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اپنے جسم کو ظاہری طور پہ گندگی کو صاف کرنے میں پانی استعمال کر لیں، لیکن آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، کوشش نہیں، لڑائی نہیں لڑنی۔ ٹیشو لب لے پھرو، جماعت نکل گئی، وہ ٹیشو نہیں لبا، وہ پانی نہیں لبا، روڑا نہیں لبا، اور روڑے دے چکر ہی پہ کے ڈانگو ڈانگی ہوتے رہی۔ اس کا انتظام پھر پہلے کرنا چاہیے، یا ٹیشو جیب میں رکھیا کرو۔ ارشاد ہوتا ہے افمن اسس بنیادہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا وہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کی رضوان خوشنودی کے انداز سے، خیرن، کیا وہ اچھی ہے، امن اسس بنیادہ علی شفا جرف ہار، یا جس کی بنیاد رکھی گئی ہے کھوکھلے تودے کے کنارے پر، جو ایسا تودا جو گرنے والا ہو، فنہار بہ فی نار جہنم، یعنی نفاق اور کفر اور مخالفت اس بنیاد پر جنہوں نے مسجد کا نام لے کر ڈیرہ بنایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت ہی نہیں دیتے، وہ اسی طرح گمراہی کے عالم میں مر کھپ جاتے ہیں۔ اللہ خیر۔